الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے سوتیلے بھائیوں سے حسن سلوک۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تو خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین تدابیر کر کے اناج کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب 7 سال قحط سالی پڑی تو آپ علیہ السلام نے متاثرین میں غلہ بانٹنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام ہر اس شخص کو رقم لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ اس قحط کا اثر مصر سے بڑھ کر کنعان شہر جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے تک بھی پہنچا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا، کیونکہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ صاحب اقتدار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح گفتگو کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور کوئی بھی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے۔ ایک ہمارا سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سگا بھائی اور ہے جو والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو۔ چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں خوب غلہ دیا اور ان کی رقم بھی غلے میں واپس رکھوا دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جب میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے اور ان یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ آئندہ تم میرے پاس اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لانا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں غلہ پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی بھی کرتا ہوں؟ بس اگر تم اسے سوتیلے بھائی کو میرے پاس نہ لائے تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں اور نہ ہی میرے پاس آنا۔ بھائیوں نے کہا ہم والد صاحب کو اس پر آمادہ کریں گے اور اسے اپنے سوتیلے بھائی کو لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا ان کی جمع پونجی جو رقم انہوں نے غلے کے عوض دی ہے چپکے سے انہی کے سامان میں رکھ دو، تاکہ جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اس پونجی کو پہچان لے، شاید وہ اسی طرح دوبارہ لوٹ کر آئے۔ سورہ یوسف آیات 58 تا 62۔ بھائیوں کا بنیامین کو غلہ لانے کے لیے مصر لے جانے پر اصرار۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی وہ رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو جان، دیکھے مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ہماری رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے ہم سے یہ کہا تھا
کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لانا۔ اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابو جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بیچ دے تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ آخر کار بیٹوں نے خوب منت سماجت اور پکے وعدے کیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ پھر جب وہ بھائی لوٹ کر اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بیچ دیں تاکہ ہم پھر غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر محافظ اور وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ اور جب بھائیوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں وہ اپنا سرمایہ بھی موجود پایا جو انہیں واپس کر دیا گیا تھا۔ تو وہ یہ دیکھ کر کہنے لگے، اے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے مزید غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ غلہ تو تھوڑا سا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اسے اس وقت تک تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ پختہ عہد نہ کر لو کہ تم اسے میرے پاس ضرور لائیں گے اور ضرور لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اپنے والد سے پختہ عہد کر لیا تو انہوں یعقوب علیہ السلام نے کہا، دیکھو، ہم جو کہتے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ سورہ یوسف آیات 63 تا 66۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو مصر جاتے ہوئے نصیحت۔ جب بیٹا غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ وہ سب کے سب بھائی خوبصورت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے انہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام پہلے ہی سے ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، مصر میں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میرا صرف اسی پر بھروسہ ہے اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ باپ کے حکم کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ان کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکی، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بلا شبہ وہ یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس علم کی وجہ سے جو ہم یعنی اللہ نے انہیں دیا تھا، مگر
اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیات 67 تا 68۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کی تدبیر۔ جب تمام بائی بنیامین سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا اور خوب خاطر و تواضع کی۔ پھر اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا۔ میں انشاءاللہ العزیز کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ کا غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو اس کی سزا کیا ہوگی؟ سب نے کہا، اس شخص کو اس کے بدلے میں یہی روک لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس الگ بٹھا لیا اور اسے کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم اس کا غم نہ کرو جو سلوک یہ بھائی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب اس یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ شاہی دربانوں نے جواب دیا، شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ دیا جائے گا، اور میں اس وعدے کا ضامن ہوں۔ بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ شاہی درباروں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہوگی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا، اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہی آدمی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی سامان کی تلاشی سے پہلے ان دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ آخرکار اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے وہ گمشدہ پیالہ برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی۔ وہ اپنے بادشاہ کے قانون کی روح سے تو اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہے درجات بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے۔ سورہ یوسف آیات 69 تا 76۔